بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو قانون پڑھنا اسم آلہ نہ چھاڑو میں تنوں خوانا پھیرا پا دے چھے. ہر الف جے حرکت ما قبل اس دے دی مخالف اس دے ہووے اس نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہیں. اتے وقت حرکت ما قبل اس دی دے وجوبن. اگے نال گل لکھ لو نال اس شرط دے نال جے باعث حذف دا نہ ہووے. کہ لکھے نال اس شرط دے باعث حسب جے باعث حذف دا نہ ہووے. تلین کر کے نا مثلا آشیہ بنا کے لکھ چھڈو. چون زرابن ضروبن ازاربن. چون زرابن ضروبن ازاربن. لکھ لیں جی. اچھا جی دھیان فرمائیں. اسم آلے تین ہیں مزربن تے مزربتن تے مزرابن. ذرا دھیان فرمائیں حضرات. اسم آلہ مزربن کو یضرب سے بناتے ہیں. یا حرف مضارعت کو حذف کیا اس کی جگہ میں میم مکسور علامت اسم آلہ لائے. ما قبل آخر کو فتح دیا. تنوین تمکن علامت اسمیت کو اس کے آخر میں لائے کیونکہ پہلے وہ فعل ہے تو مزربن ہو گیا. مزربان کو مزربن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لاتے ہیں. ما قبل آخر کو فتح دیتے ہیں. مزربان ہو گیا. دو سیغے جمع کا سیغہ. اب آگے جو قانون آنا ہے نا وہ اسی کا آنا ہے. مزاربو کو مزربن سے بناتے ہیں. حرف اول و ثانی کو فتح دیا. جمع اقسام بنانے کا طریقہ ہوتا کہ بھول بل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا دے بندے تھوڑا اعزاز ہوتا ہے کہ میں پڑھتا رہتا میں ایک جی کوئی گل نہیں کی تھی استاد نے کوئی آخ نہیں پی ہو جی. بہت بڑا اعزاز ہے خدا دے بندے. اتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک سینکڑیاں کرامت دی جامع کرامت ہے جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزارب حرف اول کو ضمہ دیا. مزربن سے بنایا. حرف اول کو ضمہ ثانی کو حرف اول اور ثانی دونوں کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اکسار کی لائی. اچھا جی تو پھر کیا کیا ماں بعد جو حرف الف علامت جمع اکسار کے ماں بعد جو آیا اس کو کسرہ دیا تو بن گیا مازر. تنوین تمکن کو حذف کیا منع صرف کی وجہ سے تو مزاربو ہو گیا. اچھا جی مزاربن کو مزربن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ دیا. ثانی کو فتح دیا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے. وہ حرف جو ما بعد یا علامت تصغیر کے اس کو کسرہ دیا تو بے نو کیا تو موجہ کر مزاربن بن گیا. مزربتن کو مزربن سے بناتے ہیں. تا متحرکہ اس کے آخر میں لائے. ما قبل کو فتح دیا. مزربتن بن گیا. مزربتان کو مزربتن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لائے. ما قبل الف کو فتح دیا. مزربتان ہو گیا. مزاربو کو مزربتن سے بناتے ہیں. حرف اول اور ثانی دونوں کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع تکسیر کی لائے.
وہ حرف جو ما بعد الف علامت جمع تکسیر کے آیا ہے اس کو کسرہ دیا، تا واحدہ اور تنوین تمکن کو حذف کیا، ضدیت کے واسطے اور منع صرف کے واسطے، تا حذف ہوئی ہے ضدیت کے واسطے، تنوین حذف ہوئی ہے منع صرف کے واسطے۔ مضارب ہو گیا مضاربتن کو مضربتن سے بنایا، حرف اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی۔ وہ حرف جو یا تصغیر کے بعد ہے اس کو کسرہ دیا، تین واقعہ تو موجہ کرتے مضاربتن ہو گیا۔ مضرابن کو مضرابن سے بناتے ہیں، چوتھی جگہ الف لائے مضرابن بن گیا۔ مضرابان کو مضرابن سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ، نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لائے، ما قبل الف کو فتح دیا، مضرابان ہو گیا۔ مضاریب کو مضرابن سے بناتے ہیں، آنے والا قانون اس کا ہے، اس سیغے کا آنے والا قانون اس سیغے کا قانون ہے جو ابھی پڑھنا ہے جی اس سیغے کا، پہلے کا نہیں اس سیغے کا۔ کیسے؟ حرف اول اور ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف جمع تکسیر کی لائے، صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف علامت جمع تکسیر کی لائے، وہ حرف جو ما بعد الف علامت جمع تکسیر کے اس کو کسرہ دیا، اس کو کسرہ دیا، اس کو کسرہ دیا، تنوین تمکن کو حذف کیا ضدیت کے واسطے۔ اب یہ ایسا نقشہ بن گیا جس کا پڑھنا محال ہے کیونکہ را مکسور ہے، بعد میں الف آ گیا کہ کوئی نہیں، بس الف کو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا کے ساتھ بدل دیا یا الف یا کے ساتھ بدل گیا تو مضاریب ہو گیا۔ مضاریب ان کو مضراب سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا تصغیر، وہ حرف جو یا تصغیر کے بعد اس کو کسرہ دیا، بس اس کا پڑھنا بھی اب محال ہو گیا۔ اب الف کے ما قبل کسرہ ہے، اس الف کو یا سے بدلایا تو مضاریبن بن گیا۔ یہ جو مضاریب اور مضاریبن تے مضاریبتن ہے نا، اس میں را کے بعد جو الف ہے اس کو کیا کیا ہے؟ بدلایا ہے نا۔ اب قانون پڑھیں قانون آپ نے، ہر الف جے حرکت ما قبل اس دی مخالف اس دے ہوئے، اس نو نال حرف علت دے بدل کریں دے ہیں، اتے وفق حرکت ما قبل اس دے وجوبن، نال اس شرط دے جے باعث حذف دا نہ ہوئے۔ قانون پڑھے فارسی والا جی، ہر الف کے حرکت اس کے ما قبل کی اس کے مخالف ہو، اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو آ رہا تو اس الف کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرنا واجب ہے۔ ات ایک نئی شرط ہے، جس وقت کے اس کلمے کی تصغیر ترخیم نہ بنانی ہو، جس وقت کے اس کلمے کی یہ کیا شے ہوتی ہے؟ آنی پئی کیڑی شے؟ اور تصغیر ترخیم کٹھی کیڑی شے؟ آنی پئی یہ نہ بنانی ہو۔ اب ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ الف کے موافق حرکت ہے فتح، الف کے مخالف حرکتیں ہیں دو، ضمہ بھی الف کے مخالف ہے اور کسرہ بھی۔ کیا کہ الف کے موافق کون سی حرکت ہے؟ الف کے موافق فتح ہے، اور الف کے مخالف جو ہے ضمہ بھی اور کسرہ بھی۔ ہاں شاہ جی، موافق کون حرکت ہے الف کے جی؟ فتح ہے، اور مخالف کون ہے؟ ضمہ اور کسرہ۔ کسرہ۔ اب قانون سنیے جی، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ہر الف ہو، ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو جائے، الف ہو ما قبل کی حرکت اس کے، یعنی ما قبل فتح کی بجائے ضمہ آ جائے یا فتح کی بجائے کسرہ آ جائے، یہ مطلب ہے۔ الف اور الف کے ما قبل کی حرکت اس کے، یعنی ما قبل کی حرکت فتح کی بجائے ضمہ بن جائے یا فتح کی بجائے کسرہ بن جائے۔ تو واؤ کے مناسب کون سا حرف علت ہے؟ اس دن گل پکوائی دونوں پاسوں
शाबाश ज़म्मा, और या के मुनासिब और कसरे के मुनासिब और ज़म्मे के मुनासिब, अलिफ के मुनासिब और फतह के मुनासिब, ये दोनों पासों भैन भरा ने जप्पी पाई रखो, बहुत बड़ी कम देने हैं ना जी। तो हर अलिफ हो मा कबल की हरकत उसके मुखालिफ हो जाए तो हुक्म ये है कि इस अलिफ को मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। अलिफ हो मा कबल की हरकत मुखालिफ हो जाए, हुक्म ये है इस अलिफ को मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। अगर मा कबल ज़म्मा आ गए, अब अलिफ को वाव से बदलना वाजिब है। अगर मा कबल कसरा आ गए, अब अलिफ को या से बदलना वाजिब है। मा कबल ज़म्मा आ गए तो अब अलिफ को वाव से बदलना वाजिब है। मा कबल कसरा आ गए तो अब अलिफ को या से बदलना वाजिब है। आखो शाब जल्दी करो। अलिफ के हरकत मा अलिफ हो जी हरकत मा कबल की उसके मुखालिफ हो जाए, यानी मा कबल या ज़म्मा हो जाए आ जाए या कसरा आ जाए, तो हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि इस अलिफ को मा कबल की हरकत के साथ के मुवाफिक बने, मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत के साथ बदल करना वाजिब है। फिर अलिफ हो और मा कबल की हरकत उसके मुखालिफ हो जाए, ये है शर्तें। अलिफ हो और उसके मा कबल की हरकत उसके मुखालिफ हो जाए, शर्तें हैं दो। हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि इस अलिफ को हरकत मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत के साथ बदल करना वाजिब है। तो अगर मा कबल ज़म्मा है तो ज़म्मे के मुवाफिक कौन है? वाव है। कसरा है तो या है। लिहाजा अगर अलिफ का मा कबल ज़म्मा आ गया तो किस से बदलेगा? वाव से बदलेगा। अगर मा कबल कसरा आ गया तो अच्छा जी मिसाल देखिए आप इसकी मुताबिकी। जा राबा है ना, जा राबा बा मुफाला की माजी जा राबा, जब इसकी माजी मजहूल बनानी है तो हरफ अव्वल को ज़म्मा देना है। अब जब ज़म्मा दिया तो अलिफ के मा कबल की हरकत मुखालिफ हो गई, क्या बन गई? ज़म्मा बन गई। तो अब अलिफ को मा कबल हरकत ज़म्मे के मुनासिब हरफ इल्लत से बदलेंगे, यानी किससे? तो क्या बन गया? ज़ूरेबा। गल समझिए, मतलब कानून का क्या है, हर अलिफ के हरकत मा कबल की मुखालिफ उसके हो जाए तो इस अलिफ को हरफ इल्लत के साथ बदल करना वाजिब है। मिसाल वाव की, ज़ूरेबा असल में ज़ाराबा था और लिखा ज़ाराबा था, हरफ अव्वल को ज़म्मा दिया, बाद उसके अलिफ आ गए, मा कबल अलिफ का मज़मूम हो गए। इस अलिफ को मा कबल की हरकत के मुवाफिक बदल करना वाजिब है। किसके साथ? वाव के साथ। तो ज़ूरेबा पढ़ना वाजिब है। कल समझिए। अब दूसरी मिसाल जो अभी बनाया था, मिज़राबुन की जब जमा अक्सा बनाई, क्या बनाई? या तस्गीर बनाई, तो मिज़राबुन से बन गया मज़ा मा कबल, तो रे को कसरा दिया, रे को क्योंकि अलिफ अलामत जमा अक्सा के बाद जो आता है उसको कसरा देना होता है। जब रा को कसरा दिया तो बाद में अलिफ है, तो अब अलिफ के मा कबल की हरकत इसके मुखालिफ हो गई है, क्या बन गई है? कसरा बन गई है। तो कसरा के मुनासिब कौन सा हरफ इल्लत है? इसलिए इस अलिफ को या से बदलाएंगे। इसी तरह मुज़ैरीबुन पढ़ा अभी आपने, मिज़राबुन से तस्गीर जब बनाई तो मुज़ै, फिर मा बाद रा को कसरा दिया, रा के बाद अलिफ है तो अलिफ के मा कबल की हरकत उसके मुखालिफ हो गई है, तो अलिफ को या से बदलाया तो मुज़ैरीबुन हो गया। ये दूसरी मिसाल है मुताबिकी। क्या क्या जी? अच्छा जी, मिसाल या की वेद पे मिसाल मज़ारीबो असल में मिज़राबुन था,
حرف اول و ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کے لئے وہ حرف جو ما بعد الف علامت جمع اقصا کے آیا ہے اس کو کسرہ دیا، اس کے بعد الف آیا ہے، اس کے الف کے ما قبل کی حرکت مخالف ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ مخالف ہو گئی ہے۔ آرا اس کو بحرف علت بدل کردہ، اس کو حرف علت کے ساتھ بدل کیا۔ کون سا حرف علت؟ الف یا کے ساتھ، اتما قبل کسرہ آ گیا کرما لیا کے، تو کس کے ساتھ بدلا؟ یا کے ساتھ۔ بدلا یہ تنوین، تو پھر وہی بات دہرا رہے ہیں، تنوین تمکن کو حذف کیا تو مزاریب بن گیا، تصغیر بھی اسی طرح ہی ہے، مزاریب دونوں پر قانون جاری ہوتا ہے۔ بات سمجھی کہ کوئی نہیں ہے؟ ایشا بس جی یہ جو فارسی قانون اس میں ایک لفظ آیا تھا، کیا بلایا تھا؟ وقت کہ آن کلمہ را تصغیر ترخیم بنا نہ کند، یہ تب بدلائیں گے الف کو ما قبل کی حرکت کے موافق جب کہ تصغیر بنا کر ترخیم نہ کرنی ہو۔ تصغیر بنا کر ترخیم جڑا ہے نا، ترخیم اے ہوندا ہی پڑیاں حلوے نال کھائی دیاں نے سویرے سویرے جی، سمجھائیے۔ ادھر دیکھو کلام عرب کے اندر ایک ترخیم ہے، ترخیم یہ ہوتا ہے کہ لفظ اصل میں لمبا ہے، اس میں سے کچھ حرف اس کے حذف کر کے اس کو چھوٹا کرنا، معنی پورا لینا۔ یہ جو حرف ایک دو حرف درمیان سے حذف کر کے اس کو چھوٹا کیا گیا ہے، چھوٹا بنایا گیا، عربی میں کہتے ہیں مرخم، چھوٹا بنانا عربی میں کہتے ہیں ترخیم۔ تو ترخیم یہ ہوتی کیا کہ کلمے کے اندر سے ایک یا دو حرفوں کو حذف کر کے اس کو چھوٹا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترخیم۔ تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مرخم۔ اب سنیے، دیکھیں مثال اس کی، دہراجن، کون؟ اس کی تصویر بناتے ہیں، دال جاگدہ پہ عام، دال کو ضمہ دیا، ہا کو فتح دیا، دو ہا، آگے یا علامت تصغیر لائے، دو ہے، ما بعد را کو کسرہ دیا، کیا کیا کہ نہیں دینا؟ تین حرف ہے، تو اب اس کے بعد الف آ رہا ہے کہ نہیں؟ دہراج والا الف، تو الف کے ما قبل کی حرکت کیا ہو گئی ہے؟ لہذا یا سے بدلانا چاہیے، لیکن اس کو یا سے نہیں بدلائیں گے، اس لیے کہ دہراج کی جب تصغیر بناتے ہیں تو اس تصغیر میں سے الف کو حذف کر دیتے ہیں۔ الف کو جب حذف کر دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ دحیرجن، کیا بچے گا؟ تو یہ دحیرج تصغیر ہے دہراج کی، جس کو چھوٹا کیا گیا، جس کو کیا چھوٹا کیا گیا کہ اس کے اندر جو الف تھا نا مکبر کے اندر، مکبر کون؟ وہ جن دی تصغیر بناؤ نو کیا دین، تو کون ہے تھے؟ کمال ہے یارا۔ تو دہراجن کو جو مکبر ہے، جب اس کی تصغیر بنائی ہے تو اس کے اندر سے الف کو حذف کر دیا، تو یہ تصغیر ترخیم ہے، یہ تصغیر۔ تو مسئلہ سمجھ لیں کہ بھئی واو یا کی حرکت ما قبل کے، الف کی حرکت ما قبل کی مخالف ہو تو تب بدلے گا واو یا سے جب وہ تصغیر بنا کر اس کی ترخیم نہ کرنی ہو۔ اگر اس کو چھوٹا کرنا ہو، الف کو حذف کرنا ہو، تو پھر اس کو واو یا سے نہیں بدلائیں گے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ایک یہ مسئلہ آ گیا۔ ایک قید آپ نے قانونچے میں لکھی تھی، دیکھیں ذرا ابھی کی لکھا سی، نال اس شرط دے جے باعث حذف دا نہ ہوئے۔ اچھا جی، زاربن کون؟ اس سے آپ نے ساری بنائیاں پڑھیں گی، مثال کیڑی لگوائی ہے؟ تو دیکھ زاربن کے اندر الف ہے کہ کوئی نہیں؟ جب اس کی جمع مکسر بنائی کیڑی؟ دو مثال لکھیں، کیڑی؟ پہلی کیڑی؟ دعات کو ضمہ، دعات کو کسرہ دیا، وہ بنائیاں پڑھ چکے ہیں، پہلے حرف کو کیا کیا؟ کسرہ دیا۔ تو اب الف کے ما قبل کی حرکت مخالف تو ہو گئی ہے، لیکن اس الف کو یا سے اس لیے کہ اس کو ہم نے حذف کرنا ہے، کیونکہ ہم نے وزن بنانا ہے زرابن کا۔ اگر اس کو باقی رکھیں تو بن جائے گا زیرابن،
کیا بن جائے گا؟ تو چونکہ اس کو حذف کرنے کا سبب باعث میں نہیں سبب حذف کرنے کا سبب موجود ہے. کیا سبب؟ کہ ہم نے کون سا سیگا بنانا ہے؟ اگر اس کو باقی رکھے تو پھر کیا بنتا ہے؟ اس لیے اس کو حذف کر دیں گے. تو اب الف کے ما قبل کی حرکت تو مخالف ہو گئی ہے لیکن یا سے اس لیے کہ ہم نے وزن کیا بنانا ہے؟ ضراب تب بنے گا جب الف کو. اچھا جی دوسری مثال جمع کیا ہے؟ جمع مکسر ضاربن سے بنی ہے, ساری آپ نے پڑھی ہے. تو حرف اول کو ضمہ دیا, جب ضمہ دیا تو ما بعد الف ہے, حرکت الف کے ما قبل کی مخالف ہو گئی ہے, ضمہ بن گئی ہے. اب واو الف کو واو سے بدلانا چاہیے لیکن چونکہ ہم نے جمع بنانی ہے زوروبن, اب اگر الف کو واو سے بدلائیں تو یہ بنے گی زوروبن. کیا بنے گی؟ حالانکہ بنانی کیا ہے؟ اس لیے اس الف کو حذف کریں گے. تو زرابن ضروبن دونوں میں الف کے ما قبل کی حرکت مخالف ہوتی ہے, کسرے سے بدلتی ہے, ضمے سے بدلتی ہے. الف کو واو یا سے نہیں بدلائیں گے اس لیے کہ اس کو یہاں ہم نے حذف کرنا ہے. تو یہ ہے کہ تب یعنی الف کے ما قبل کی حرکت مخالف ہو جائے اور اس کو حرکت کے موافق واو یا سے بدلانا واجب ہے جب کہ اس کو حذف کرنے کا سبب موجود نہ ہو. تو اگر ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. ایک یا تصغیر بنا کر اس میں ترخیم کرنی ہو تو تب بھی بدلائیں گے نہیں بلکہ حذف کریں گے. نہ حذف کا باعث ہو نہ تصغیر کی ترخیم کرنی ہو. باقی صورتوں میں جب بھی الف کی حرکت ما قبل کی مخالف ہو جائے یعنی ضمہ آ جائے تو الف واو بن جائے گا, کسرہ آ جائے تو. خلاصہ یہ ہے کہ الف کے ما قبل حرکت ضمہ آ جائے فتح کی بجائے تو الف کیا بن جاتا ہے؟ الف کے ما قبل حرکت فتح کے بجائے کسرہ آ جائے تو الف کیا بن جاتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے الف کے ما قبل فتح کی بجائے ضمہ آ جائے تو الف کے ما قبل فتح کی بجائے کسرہ آ جائے تو الف. اے خلاصہ قانون دا جی. اور دیکھو ہر الف جے حرکت ما قبل اس دے دی مخالف اس دے ہووے اس نو نال حرف علت دے بدل کریں دے ہیں اتے وفق حرکت ما قبل اس دے وجوبن نال اس شرط دے جے باعث حذف دا نہ ہووے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اور اتنا امیر جڑی پڑھی یاد ہے کہ بھول گئی ہے جی. اچھا انہیں پھیرا دیو اے مڑ کے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ جی. سنیں جی اور باقی تو بسم اللہ کیتی نا تو کبرا ان کل انشاءاللہ پڑھنا ہے جی. مولا صلی